الله وبركاته. الحمد لله والصلاة لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انسانیت اور امت کی ہدایت کے لیے، آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن ہے۔ آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ وحی تھی جو جبریل کے ذریعے آئی، اور قرآن نے انسانیت کو خیریں پہنچائیں اور قیامت تک خیریں ملتی رہیں گی، برکتیں پہنچائیں اور قیامت تک برکتیں ملتی رہیں گی، راحتیں پہنچائیں اور قیامت تک انسانیت کو راحت ملتی رہے گی۔ یہ قرآن خیر کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، عافیت کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا 100% حل ہے۔ قرآن کی ایک طاقت ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے، قرآن کا ایک وقار ہے، اور قرآن کی ایک تاثیر ہے، اور قرآن کا ایک کمال ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے قرآن جس کو بلائے اور اس قرآن اس کی آنکھوں سے ٹکرائے۔ میں نے ایک صاحب سے ایک بات سنی تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں قرآن کی بد دعاؤں میں چل رہا ہوں۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے، جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے۔ کیسے یقین ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے؟ قرآن کہتے جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے۔ کہنے لگے وہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ میں ایک جھوٹی قسم میں نے قرآن اٹھا لی، جھوٹی قسم، اور میں اپنا واقعہ جیت گیا، یعنی میں جیت گیا۔ کہا کہ میں نے رات کو سوتے ہوئے آواز سنی، تو جیتا نہیں، ہار گیا، اور جا آج کے بعد تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور کہا کہ وہ دن اور آج کا دن میں قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، پر قرآن جو ہے وہ مجھے ایسے ہے جیسے کہ میری کوئی طاقتیں ہیں جو مجھے قرآن سے دور کرتی۔ کہ لگا کیا کروں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا واحد عمل اور واحد وظیفہ استغفار ہے، توبہ ہے، ندامت ہے، اور مسلسل استغفار کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی زندگی نہیں، کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی زندگی نہیں، استغفار۔ اور اس نے کیا، بہت عرصہ ندامت اور استغفار کرتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ واقعی اب میں قرآن کو پکڑتا ہوں مجھے سکون آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے حرف کھلتے چلے جاتے ہیں، ورق کھلتے چلے جاتے ہیں، اور قرآن کی سطریں میری آنکھوں کے سامنے ایسے پھیلتی چلی جاتی۔ میں ایک بندے کے پاس خود گیا، کسی مہک، میرا اپنا واقعہ ہے، اور یہ میں نے ابکری کے حال دل میں بہت پرانا لکھا بھی ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ بھی تھا۔ کسی شعبے کا کوئی کام تھا، اور اس کام کے لیے میں نے اپنے خادم کو بھیجا، تو اس نے کہا یہ فلاں بندہ اس کام کے اتنے پیسے مانگتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ساری فیس ہم نے دے دی ہے۔ اس نے کہا جی وہ فیس تو کہتے ہیں جائے گی سرکاری خزانے میں، میری جیب میں بھی پیسے اتنے جانے چاہیے، میری جیب میں۔ اچھا، ان کا ایک بڑا افسر تھا جو محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں تو یہ میرا کام ہو جائے۔ کس سے کر دوں؟ میں نے کہا فلاں بندے سے۔ کہنے لگا آپ نے وہ کاغذ جمع نہیں؟ میں نے کہا ہر چیز کرا دی۔ کر سفارش کس چیز کی؟ میں نے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے اچھا
ٹھیک ہے. اب وہ بڑا افسر اور وہ بندہ، ہم تینوں بیٹھے تھے. اس نے کہا فلاں کو جانتا ہے؟ کہاں؟ اس نے بھی تیری شکایت کی ہے، یہ بھی میرا نام اشارہ شکایت کر رہے ہیں. اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا انہیں. اب میں حیران خاموش بیٹھا اس کی سن رہا. اس نے کہا جی یہ پیر صاحب کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، یا یہ بھول گئے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا جی میں بھول بھی سکتا ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، ہو سکتا ہے، اور میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں. تو وہ جو افسر تھا نا، اس نے کہا تو نے فلاں کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میرے ساتھ کرسی میں بیٹھا تھا. تجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا کیس میرے پاس آیا تھا اور اس نے قرآن اٹھا لیا تھا؟ 8ویں دن اس کا ہم نے مل کے جنازہ نہیں پڑھا تھا، یاد نہیں تجھے؟ کہا ہاں پڑھا تھا. اچھا جی. سن کے نا اس کا بالکل چہرہ فک ہو گیا. تو کہا بول کون سا قرآن اٹھائے گا؟ تو فوراً کہنے لگا معاف کر دے. ایک صاحب نے مجھے کہا، خود کہا کہ میں نے قرآن کی قسم اٹھائی. اٹھایا نہیں، ہاتھ نہیں رکھا، سر پہ نہیں رکھا، صرف لفظ قرآن کی قسم اٹھائی. کہا میں نے رات کو دیکھا کہ میرے سینے سے کوئی کاغذ کے ورقے ہیں، ایسے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، سبز، نرم، سنہری، خوبصورت، ایسے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئے سارے پتے اوپر چلے گئے اور میں نے اپنے سینے کو خالی محسوس کیا. تو کہا میں نے پتہ نہیں کیا ہوا، صبح اٹھا تو خالی خالی، کچھ بھی نہیں، سب کچھ جیسے ہر چیز چلی جاتی ہے. کئی دنوں کے بعد اندر دل میں آواز آئی تو نے قرآن کی قسم جھوٹی اٹھائی تھی، قرآن تیرے سینے سے حرفوں، ورقوں، لفظوں سمیت نکل گیا. کہاں نکل گیا؟ اور پھر قرآن کو میں دیکھوں تو میں قرآن کی طرف بڑھوں، میں قرآن کو چاہوں، قرآن تو مجھ سے دور ہو گیا، مجھ سے روٹ گیا. ایک نا جج تھا بڑا نیک، بہت اللہ والے تھے. ان کے پاس ایک کیس آیا تو ایک بندہ سچ پہ نہیں تھا، سچ پہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں، یہ حق ہے، میں سچ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل کی پیشی دے دی. کل پھر آئے، کل پھر آئے. تو وہ کل آیا، تو کل آیا نا تو خود قرآن ساتھ لے آیا. انہوں نے دیکھا تو قرآن پاک نیا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں اٹھانا، میں تجھے دیتا ہوں وہ اٹھا. پہلے منع کیا، نہ اٹھا، نہ کر، بہت روکا. اس نے کہا نہیں. پھر وہ قرآن پاک لے آئے جو روزانہ پڑھا جاتا تھا، پڑھ پڑھ کے بوسیدہ ہو گیا تھا. کہنے اس کو اٹھا لے. پھر روکا جج نے، پھر روکا. نیک شریف انسان تھا جج. پھر روکا، وہ کہتا نہیں میں اٹھاؤں گا، میں حق پہ ہوں. انہوں نے یہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا قرآن تو ایک ہے. انہوں نے کہا واقعی ایک ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ایک نمبر خوراک ہے، یہ بھی ہے. قرآن تو حق ہے، الفاظ سچے ہیں اس کے، پر یہ اٹھا. اس نے وہ پڑھا ہوا جو روز پڑھتا تھا جو قرآن، وہ اٹھایا. کہا کہ تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے اور بہت بری موت مرا. موت کا مجھے منظر بتایا، مناسب